آج ہم قرآن کے ایک بہت ہی خوبصورت باب سورۃ الرحمن کی گہرائی میں اتریں گے۔ اس کا نام اللہ کے ایک صفاتی نام پر ہے، الرحمن، یعنی وہ جو بے انتہا رحم کرنے والا ہے، اور یہی رحم کا تصور اس کی ہر آیت میں گونجتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو سورت کا آغاز ہی ایک بہت طاقتور لفظ سے ہوتا ہے، الرحمن۔ یہی وہ مرکزی خیال ہے، وہ محور ہے جس کے گرد ہر چیز گھومتی ہے، کائنات کی تخلیق سے لے کر انسانیت کے انجام تک۔ اور ذرا ترتیب پر غور کریں، کتنی دلچسپ بات ہے۔ سب سے پہلے قرآن سکھانے کا ذکر، پھر انسان کی تخلیق، اور پھر اس سے بولنے یعنی بیان کرنے کی صلاحیت دینے کا۔ گویا رحم، علم، وجود اور ابلاغ، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ رحم خود کو ظاہر کیسے کرتا ہے؟ سورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات پر نظر ڈالیں، جہاں اس کی نشانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ دیکھیں، یہاں کائنات کو جوڑوں میں دکھایا گیا ہے۔ ایک طرف سورج اور چاند ہے، تو دوسری طرف ستارے اور درخت۔ ہر چیز ایک طے شدہ حساب، ایک نظم کے تحت چل رہی ہے۔ آسمانی اور زمینی چیزوں کا یہ جوڑا ایک گہرے الہی نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیں، یہ کائناتی توازن صرف ستاروں اور سیاروں تک محدود نہیں ہے، اسے ہماری زندگیوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ جس طرح آسمان کو ایک میزان، ایک توازن پر قائم کیا گیا ہے، اسی طرح ہمیں بھی یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے معاملات میں انصاف اور توازن کی حد سے آگے نہ بڑھیں۔ گویا کائنات کا نظم ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اب ان تمام نشانیوں کے بعد سورت ایک سوال پوچھتی ہے، ایک ایسا سوال جو بار بار دہرایا جائے گا اور جو اس سورت کا دل ہے۔ آسمانوں سے اب ہمیں زمین پر لایا جاتا ہے، اور یہاں ان نعمتوں کا ذکر ہے جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ طرح طرح کے پھل، کھجوروں سے لدے ہوئے درخت، اناج جس پر بھوسا بھی ہے، اور خوشبودار پودے۔ یہ وہ ٹھوس نعمتیں ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں اور چکھ سکتے ہیں۔ اور ان سب نعمتوں کے فوراً بعد پہلی بار وہ مشہور آیت آتی ہے، وہ سوال جو اس سورت کی روح ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ایک چیلنج ہے، ایک دعوت ہے کہ سوچو، ان تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے انکار کی گنجائش آخر ہے کہاں؟ تخلیق کا یہ جوڑوں والا سلسلہ یہاں بھی جاری ہے۔ ایک طرف انسان جسے ٹھیکری جیسی مٹی سے بنایا گیا، دوسری طرف جنات جنہیں آگ کے بے دھوئیں شعلے سے تخلیق کیا گیا۔ دو بالکل مختلف عناصر، لیکن دونوں ایک ہی خالق کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر سے وہی سوال، یہ صرف تکرار نہیں ہے نا؟ یہ تو جیسے دل پر ایک دستک ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ ہر تخلیق، چاہے وہ مٹی سے ہو یا آگ سے، اسی ایک رب کی نعمت ہے۔ اب ایک اور حیرت انگیز قدرتی منظر کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ذرا تصور کریں، دو سمندر جو آپس میں ملتے تو ہیں لیکن ایک دوسرے میں گھل مل نہیں جاتے۔ ان کے بیچ ایک ایسی رکاوٹ ہے جسے وہ پار نہیں کرتے۔ یہ قدرت کے اندر موجود پوشیدہ قوانین کی ایک شاندار مثال ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ان تمام نشانیوں، ان تمام نعمتوں کو جھٹلا دیا جائے؟ یہاں سے سورت کا لہجہ ایک دم بدل جاتا ہے۔ رحم اور نعمتوں کے ذکر سے بات اب یوم حساب اور انکار کے نتائج کی طرف جاتی ہے۔ یہاں ایک بہت گہری حقیقت بیان کی جا رہی ہے، فنا اور بقا کی۔ زمین پر موجود ہر شے، ہر مخلوق فانی ہے، اسے ختم ہو جانا ہے، باقی رہے گی تو صرف اس رب کی ذات جو عظمت اور اکرام والا ہے۔ اس کے بعد یوم حساب کے مناظر کی ایک بہت واضح تصویر کھینچی گئی ہے، ایک ایسا سلسلہ جو ٹل نہیں سکتا۔ آسمان پھٹ جائے گا، مجرم اپنے چہروں کی نشانیوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، اور انہیں پیشانی کے بالوں اور پیروں سے پکڑ لیا جائے گا۔ اور جنہوں نے ان نعمتوں کو جھٹلایا تھا، ان کا انجام بہت صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے۔ یہی وہ جہنم ہے جس کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ وہ اس آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے۔ مگر جہنم کی اس ہولناک تصویر کے فوراً بعد بیانیہ ایک بار پھر پلٹتا ہے، اور یہ تضاد اتنا زبردست ہے، سزا سے انعام کی طرف۔ یہ امید کی ایک کرن ہے جو اس منظرنامے کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ تو ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دل میں رکھا، ان کے لیے دو باغات کا وعدہ ہے
ذرا اس منظر کا تصور کریں، گھنی پھیلی ہوئی شاخیں، 2 بہتے ہوئے چشمے، ہر پھل جوڑوں میں موجود، اور ریشم کے استر والے بچھونے۔ اور ان نعمتوں کے بیچ وہاں کے ساتھیوں کا ذکر ایک ایسی خوبصورت تشبیہ سے کیا گیا ہے جو تخیل کو جگا دیتی ہے، گویا وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ان 2 باغات کے علاوہ 2 اور باغات کا بھی ذکر ہے۔ ان کی اپنی الگ خصوصیات ہیں، وہ گہرے سبز رنگ کے ہیں اور ان میں میوے، کھجوریں اور انار ہیں۔ اور پھر ایک ایسا سوال آتا ہے جو جیسے پوری صورت کا نچوڑ ہو، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب خود اس کے اندر ہی موجود ہے۔ یہ ایک آفاقی اصول ہے۔ اور آخر میں سورہ کا اختتام حمد و ثنا کی اس عظیم آیت پر ہوتا ہے جو اعلان کرتی ہے کہ بڑی برکت والا ہے نام اس رب کا جو عظمت و اکرام کا مالک ہے۔ تو آخر میں یہ سورت ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسے پیغام میں کتنی طاقت ہے جو ہم سے ثبوت نہیں مانگتا بلکہ صرف محسوس کرنے، ادراک کرنے کی دعوت دیتا ہے۔